میں آپ کو اس ناؤ ایٹ پلس سیشن میں جو ٹائپ 2 ذیابیطس کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ اس سیشن میں مندرجہ ذیل کا احاطہ ہوگا۔ یہ کیا ہیں، اس کی مختلف اقسام، اس سے وابستہ طویل مدتی پیچیدگیاں اور ذیابیطس پر کنٹرول اور ان پیچیدگیوں کے سبب پیدا ہونے والے خطرے کو کیسے کم کیا جائے۔ آپ کو ان معلومات سے مدد ملے گی کیونکہ آپ اپنی ذیابیطس کا خیال رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ذیابیطس کیا ہے۔ ڈائبٹیز UK کی مندرجہ ذیل ویڈیو تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ ذیابیطس والے تقریباً 90% افراد ٹائپ 2 ذیابیطس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہو تو آپ کا لبلبا جو کہ انسولین بناتا ہے وہ ٹھیک طور پر کام نہیں کر سکتا، یا آپ کا لبلبا مناسب مقدار میں انسولین نہیں بنا سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ضروری کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے خون میں موجود گلوکوز کو ہمارے خلیوں میں داخل کرنے میں مدد دیتی ہے اور ہمارے جسم کی توانائی دیتی ہے۔ جب آپ کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہو تو آپ کا جسم پھر بھی آپ کے کھانے پینے سے کاربوہائیڈریٹ کو توڑ کر اس کو گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے جواب میں لبلبا انسولین جاری کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ انسولین صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتی، اس لیے خون میں گلوکوز کی سطح بڑھتی رہتی ہے اور زیادہ انسولین خارج ہوتی رہتی ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس والے چند ایک افراد میں یہ عمل آخرکار لبلبے کو تھکا دیتا ہے، یعنی ان کا جسم کم سے کم انسولین بناتا ہے۔ اس سے خون میں گلوکوز کی سطح بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے، لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ آپ کا جسم آپ کے خلیات کے لیے کافی گلوکوز حاصل نہیں کر پاتا، ٹائپ 2 ذیابیطس کی عام علامات میں بہت زیادہ تھکاوٹ کا محسوس ہونا ہے۔ دیگر علامات میں بہت زیادہ پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آنا، بہت زیادہ پیاس لگنا، زخموں اور خراشوں کا آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا اور منہ کے چھالوں جیسے انفیکشن کا ہونا شامل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی یا وہ ان پر توجہ نہیں دیتے۔ چند ایک افراد علامات کو اہم نہیں سمجھتے، اس لیے وہ مدد طلب نہیں کرتے، جس کا مطلب ہے کہ لوگ ٹائپ 2 ذیابیطس کی تشخیص ہوئے بغیر ہی 10 سال تک رہ سکتے ہیں، اور ایک طویل مدت تک ان کے خون میں گلوکوز کی سطح بلند ہوتی رہتی ہے، جس سے ان کے دل، ان کی آنکھوں، ان کے پاؤں اور ان کے گردوں کو شدید نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ اس حالت کو ذیابیطس کی پیچیدگیوں کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن درست علاج اور دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ذیابیطس اور ہائی گلوکوز کی سطح کے اثرات کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ان علامات میں سے کوئی بھی ہو تو جلد از جلد ڈاکٹر سے ملیں۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کے علاج کے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ لوگ صحت بخش غذا استعمال کرنے، زیادہ متحرک رہ کر اور وزن کم کر کے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ بالآخر زیادہ تر لوگوں کو اپنے خون میں گلوکوز کو محفوظ سطح پر لانے کے لیے ادویات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس والے ہر شخص کا علاج جو بھی ہو، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اسی بارے میں لوگوں کو مدد دیتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے محققین ٹائپ 2 ذیابیطس کی تخفیف کے طریقوں پر بھی تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے خون میں گلوکوز کی سطح معمول پر آ جائے اور وہ ویسے ہی رہیں۔ وہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو روکنے کے لیے مزید کچھ کر سکیں، اس کے علاج کے لیے نئے طریقے تلاش کر سکیں اور ایک دن اس کا علاج تلاش کر لیں۔
ویڈیو میں ذیابیطس کی کمی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس پر ایچ سیکشن میں بات کی جائے گی۔ آپ جو بھی علاج کروا رہے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو ہمیشہ ٹائپ 2 ذیابیطس ہی رہے گی۔ ذیابیطس کی اور اقسام بھی ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ ٹائپ 1 ذیابیطس اس وقت ہوتی ہے جب لبلبا کسی بھی قسم کی انسولین بنانا بند کر دیتا ہے اور اس شخص کو خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پر انسولین کے انجیکشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دوران حمل کی ذیابیطس ایک اور قسم کی ذیابیطس ہے جو کہ حاملہ خواتین کو ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے حمل کے دوران ہارمون کی تبدیلی ان کے جسم کے لیے انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا مشکل بنا دیتی ہے۔ عام طور پر یہ ذیابیطس بچے کی پیدائش کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن عورت کو بعد کی زندگی میں ٹائپ 2 ذیابیطس ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ثانوی ذیابیطس بیماری یا لبلبے کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ذیابیطس لبلبے کا وہ حصہ تباہ کر دیتی ہے جو انسولین بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اسکاٹ لینڈ کے مغرب میں ثانوی ذیابیطس کی سب سے عام وجہ الکحل کا زیادہ استعمال ہے، جو کہ لبلبے کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن ایسا طبی حالات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر لبلبے کا کینسر۔ اسکاٹ لینڈ کی تقریباً 5.5% آبادی میں ٹائپ 2 ذیابیطس موجود ہے۔ 20 سال قبل تقریباً 2.5% آبادی ذیابیطس میں مبتلا تھی۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے کم وقت میں ذیابیطس کا پھیلاؤ کیسے بڑھ گیا ہے۔ آبادی کی کل تعداد میں زیادہ تر تقریباً 90% کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہے، جبکہ باقی 10% کو ٹائپ 1 ذیابیطس ہے۔ ہائی بلڈ گلوکوز لیول، ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول جسم کے ارد گرد خون کی نالیوں اور اعصاب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ذیابیطس پر اچھا کنٹرول صرف گلوکوز کے بارے میں نہیں ہے۔ ڈائبٹیز UK کی طرف سے مندرجہ ذیل 2 ویڈیوز میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہائی بلڈ گلوکوز، ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب آپ کو ذیابیطس ہو تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے دل کو آپ کے جسم کے گرد خون کو دھکیلنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا کہ اس ہائی پریشر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، آپ کے لیے اس کا خطرہ ہونے کا مسئلہ کم کر سکتا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کس طرح ہائی بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر ذیابیطس کے مریضوں میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خون کی نالی ہے۔ آپ کے پورے جسم میں خون کی نالیاں ہوتی ہیں اور وہ خون کو آپ کے دل، گردوں اور دماغ جیسے اہم اعضاء تک لے کر جاتی ہیں۔ آپ کا خون کے انفرادی سرخ خلیات سے بنتا ہے۔ جب خون میں بہت زیادہ گلوکوز موجود ہو تو اس کو خون میں شوگر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے خون کے خلیے چپکنے لگتے ہیں اور وہ آپ کے خون کی نالیوں کے اندرونی دیوار سے چپک جاتے ہیں۔ جیسے جیسے خون کے زیادہ خلیے اندر کی دیوار پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کنجل بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے خون کا بہاؤ دشوار ہو جاتا ہے۔ جگہ جتنی تنگ ہوتی ہے، دباؤ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے لیے خون کو دھکیلنے کی خاطر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے خون کے خلیات خون کی نالیوں کی دیواروں سے ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خون آپ کے دل جیسی ضروری جگہوں پر نہیں پہنچ پاتا، اور اس کی وجہ سے دل کی بیماری جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنی بلڈ شوگر کو اپنے ہدف کی سطح پر رکھنے سے آپ کا بلڈ پریشر، اگر یہ بہت زیادہ ہو تو کم ہو جائے گا، اور اس طرح سے آپ کے لیے دل کے مسائل جیسی پیچیدگیوں کا خطرہ کم ہو جائے گا۔
ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے بارے میں تمام حقائق یہاں سے حاصل کریں www.diabetes.org.uk/blood-pressure۔ جب آپ کو ذیابیطس ہوتی ہے تو آپ کے خون میں بہت زیادہ گلوکوز موجود ہوتا ہے، جس کو شوگر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کے جسم کے ارد گرد خون کا بہنا مشکل بنا سکتا ہے، اور ہائی کولیسٹرول یا خون میں چکنائی کا ہونا چیزوں کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہائی بلڈ شوگر اور ہائی کولیسٹرول کس طرح سے ذیابیطس کے مریضوں میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک خون کی نالی ہے جو کہ آپ کے اہم اعضاء جیسا کہ آپ کا دل، آپ کے گردوں اور آپ کے دماغ تک خون لے کر جاتی ہے، اور آپ کا خون کے بہت سے انفرادی خلیوں سے بنا ہے۔ جب خون میں بہت زیادہ شوگر موجود ہوتی ہے تو آپ کے خون کے خلیے چپکنے لگتے ہیں اور وہ آپ کے خون کی نالیوں کی اندرونی دیوار سے چپک جاتے ہیں۔ آپ کے خون کی نالیوں کی دیواریں بھی لیسدار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے خون میں دیگر چیزیں جیسا کہ کولیسٹرول بھی دیواروں سے چپک سکتا ہے۔ کولیسٹرول خون میں چربی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور جب ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے چکنائی والا یہ مواد لیسدار مادے سے ملتا ہے تو یہ اکٹھا ہونا اور گچھا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ گچھا خون کے خلیات کے راستے میں ایک رکاوٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے اور ان خلیات کو خون کی نالیوں میں بہنے سے روک سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کے خون کے بہاؤ میں ہائی کولیسٹرول زیادہ شوگر کے ساتھ مل کر مزید مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خون ان جگہوں کی طرف نہیں بہہ سکتا جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کا دل، اور اس سے دل کی بیماریوں جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے خون میں شکر کی سطح اور کولیسٹرول کو اپنے ہدف کی سطح پر رکھنے کے اقدامات اٹھا کر سنگین پیچیدگیوں کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں۔ آپ کو وہاں پر پہنچنے میں مدد دینے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری معلومات اور مدد موجود ہے۔ آپ یہاں پر ذیابیطس اور کولیسٹرول کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ www.diabetes.org.uk/cholesterol۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی بلڈ گلوکوز، ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول آپ کے خون کی شریانوں کو کس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھ جائیں گے کہ باقاعدگی کے ساتھ ان کی پیمائش کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم ان کی پیمائش کیسے کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جی پی سرجری میں مانیٹر کا استعمال کرتے ہوئے بلڈ پریشر کیسے ماپا جاتا ہے۔ کولیسٹرول کی پیمائش خون کے ٹیسٹ سے کی جاتی ہے، جس کو لیب میں بھیجا جاتا ہے، لیکن خون میں گلوکوز کی سطح کو کیسے ماپا جاتا ہے؟ آپ کے گلوکوز کی سطح کو جانچنے کے لیے خون کے ٹیسٹ کو HbA1c یا گلائسیٹڈ ہیموگلوبن کہا جاتا ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس میں موجود کچھ گلوکوز آپ کے خون کے سرخ خلیوں پر چپک جاتا ہے۔ اس کو آپ اس خاکہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے خون میں جتنا زیادہ گلوکوز موجود ہوتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ خون کے سرخ خلیات کے ساتھ چپک جاتا ہے، لہٰذا رزلٹ زیادہ آتا ہے۔ سرخ خون کا بائیں طرف کا خلیہ دائیں طرف کے سرخ خون کے خلیے سے کم رزلٹ دے گا۔ یہ خون کا ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے گلوکوز کی سطح کی پیمائش کے لیے لیا جاتا ہے اور لیبارٹری کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ اپنے گلوکوز کی سطح کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن جب آپ میں ٹائپ 2 ذیابیطس کی نئی تشخیص ہوتی ہے تو اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کبھی اس کو خود سے چیک کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ کا جی پی یا پریکٹس نرس آپ کے ساتھ پہلے سے اس پر بات کریں گے۔ آپ کے خون کی شریانوں، دل، دماغ، آنکھوں، گردوں اور پاؤں کو پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے خون میں گلوکوز، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو ایک خاص سطح پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ اہداف کئی سالوں کی تحقیق پر مبنی ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان اہداف کو حاصل کرنے سے آپ میں ذیابیطس سے متعلق پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اہداف ہمیشہ انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں اور آپ کے جی پی کی طرف سے اس بارے میں آپ کے ساتھ بات چیت اور اتفاق کیا جائے گا۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ مائی ڈائبٹیز مائی وے کے ساتھ رجسٹر ہوں تاکہ آپ اپنے نتائج خود دیکھ سکیں۔ ضرورت پڑنے پر ان کو بہتر بنانے کے لیے یہ آپ کو کنٹرول کرنے کی اجازت دے گا۔ آپ کو ایسا کرنے کے طریقہ کے بارے میں اس ویڈیو کے آخر میں معلومات ملیں گی۔ اب ہم ذیابیطس کی پیچیدگیوں پر غور کریں گے۔ یہ سلائیڈ ایتھروسکلیروسس کو دکھاتی ہے جو کہ شریانوں کا تنگ ہونا ہے۔ آپ نے اس کو اس ویڈیوز میں دیکھا ہے۔ ایسا بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی ذیابیطس پر قابو نہ پایا جائے تو یہ جلد ہی اور کم عمری میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک اور فالج خون کی بڑی شریانوں کے نقصان اور رکاوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں جو کہ دل اور دماغ کو سپلائی کرتی ہیں۔ خون کی چھوٹی شریانیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں اور اگر یہ بند ہو جائیں تو جسم کے دوسرے حصوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ آنکھ کو پہنچنے والے نقصان کو ریٹنوپیتھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ریٹنا آپ کی آنکھ کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے۔ آنکھ کے پچھلے حصے میں خون کی چھوٹی نالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے آنکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سے خون کی نئی شریانیں بنتی ہیں، لیکن خون کی یہ نئی نالیاں کمزور ہوتی ہیں اور پھٹ سکتی ہیں، جس سے آنکھ کے پچھلے حصے میں خون بہنے لگتا ہے۔ اگر اس کا پتہ نہ چلے تو بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا جائزہ آپ کے ریٹنا اسکریننگ اپائنٹمنٹس میں لیا جاتا ہے۔ اگر خون کی نئی شریانوں کا پتہ چل جاتا ہے تو انہیں عام طور پر لیزر تھراپی کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی آنکھ خون بہنے سے بچ سکے۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ریٹنا اسکریننگ اپائنٹمنٹس پر تشریف لے کر جائیں۔ گردے کو پہنچنے والے نقصان کو نیفروپیتھی کہتے ہیں۔ گردے خون کی چھوٹی نالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گردے کا خون فلٹر کرنے کا طریقہ متاثر ہوتا ہے۔ گردہ فضلے کی مصنوعات کو فلٹر کرتا ہے اور ضروری مصنوعات کو آپ کے جسم میں رکھتا ہے۔ اگر خون کی نالیاں خراب ہو جائیں تو گردے رسنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے مادوں کو خارج کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے، مثلاً پروٹین۔ اگر آپ کے پیشاب میں پروٹین کا پتہ چل جائے تو وہ دوا دی جاتی ہے جو اس کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ اگر گردوں کو پہنچنے والا نقصان جاری رہے تو گردے بالآخر ناکام ہو سکتے ہیں اور اس شخص کو ڈائلیسس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے جب آپ کو ذیابیطس کے چیک اپ کے لیے حاضر ہونے کا کہا جائے تو سرجری کے پاس پیشاب کا نمونہ لے کر جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پاؤں پر ذیابیطس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس پر ٹو اٹ سیکشن میں بحث کی جائے گی۔ ذیابیطس کی دیکھ بھال کرنا۔ ذیابیطس کی دیکھ بھال کی طرف بڑھتے ہوئے آپ اپنے خون میں گلوکوز، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور ان پیچیدگیوں کو ہونے سے کیسے روکتے ہیں؟ آپ ہماری طرف سے زیر بحث لائے گئے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذیابیطس کو خود کنٹرول کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کے جی پی اور پریکٹس نرس آپ کی مدد کریں گے۔ اس میں سے چند ایک چیزیں آپ کو پہلے سے معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن ذیابیطس کی دیکھ بھال میں یہ واقعی ضروری ہوتا ہے کہ آپ صحت بخش غذا کھائیں، شکر اور نمک دونوں کم کر دیں، اگر ہو سکے تو اپنی سرگرمی کی سطح میں اضافہ کریں، اگر ضرورت ہو تو وزن کم کریں، اپنی تجویز کردہ ادویات لیں، اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہوں تو تمباکو نوشی ترک کر دیں کیونکہ تمباکو نوشی کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی سطح کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر ضرورت پیش آئے تو الکحل کو کم کر دیں کیونکہ الکحل ایک بار پھر گلوکوز کی سطح، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے۔ اپنی ذیابیطس کی نگرانی کے لیے اپنی جائزہ اپائنٹمنٹس میں شرکت کریں کیونکہ یہ واقعی اہم ہوتی ہیں۔
اگر طرز زندگی کی تبدیلی آپ کے ذیابیطس کے کنٹرول کو بہتر بنا دیتی ہے تو آپ کا جی پی آپ کے ساتھ دوا شروع کرنے پر بات کرے گا۔ ایٹ اٹ سیکشن صحت بخش کھانے کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کرتی ہے۔ سال میں کم از کم ایک بار آپ کے جی پی پریکٹس آپ کا جائزہ لے گی۔ آپ کے خون میں گلوکوز اور کولیسٹرول کی سطح چیک کرنے کے لیے آپ کا خون لیا جائے گا اور بلڈ پریشر لیا جائے گا۔ پروٹین کے لیے آپ کے پیشاب کا نمونہ چیک کیا جائے گا۔ آپ کے پاؤں اور آنکھوں کا جائزہ لینے کے لیے آپ کو صحت کے کسی مرکز میں یا کسی اسپتال میں اپائنٹمنٹ دی جائے گی۔ آپ کے تمام ریزلٹس مائی ڈائبٹیز مائی وے پر دستیاب ہیں اور میں آپ کو اس کے لیے دوبارہ رجسٹر کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ اگلی 3 سلائڈز گروپس اور تنظیموں سے متعلق رابطے کی معلومات اور ویب سائٹس فراہم کرتی ہیں جہاں سے آپ اپنی ذیابیطس کو سمجھنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے میں مزید مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔